وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اہل سنت و ائمہ مساجد شہر الہ آباد و مضافات الہ آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے چہیتے شاگرد استاد دارالعلوم غیر نواز حضرت مولانا حافظ القاری محمد ہارون سے معلوم ہوا کہ کوئی نامعلوم شخص ان کے مسجد میں ایک لفافہ پھینک کر چلا گیا ہے، اور جس میں فقیر کے خلاف کچھ الزامات لگائے گئے ہیں۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ان تمام حاسدین و دشمنان مسلک اعلیٰ حضرت کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے جتنے الزامات عائد کیے ہیں ان کو شرعی ثبوت کے طور پر پیش کریں، ورنہ اس میدان معیشت سے خوف کریں جس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور بارگاہ رب العالمین میں ہم اور ہم پر الزام لگانے والے دونوں کھڑے ہوں گے، اور اس وقت انہیں جواب دینا ہوگا۔ حاسدین اور دشمنان مسلک اعلیٰ حضرت کو اسی وقت سے یہ بات ناپسند ہے جب سے مجھے قاضی بنایا گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے عمل کرتا ہوں، اور دارالعلوم غیر نواز کی 42 سالہ زندگی ان کے نظروں کے سامنے تھی۔ کچھ شرپسند فتنہ انگیز و حاسدین مسلک اعلیٰ حضرت کی جانب سے فرضی اور جھوٹے معاملات کو اٹھا کر فقیر کے خلاف مختلف مقامات سے فتاوی طلب کیے گئے۔ فقیر پر الزام یہ ہے کہ وہ صلح کلیوں کا نکاح اور نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ شہر الہ آباد کے علماء میں سب سے ہی کم میں ہوں وہ شخص جو نکاح پڑھانے کے لیے کہیں جاتا ہے۔ جب کوئی نکاح پڑھانے کے لاتا ہے تو اس کے سامنے میں شرط رکھتا ہوں، یہ بتاؤ دولہا دلہن سننی ہے کہ نہیں، گواہان سننی ہے کہ نہیں، وہاں پر کوئی ناجائز امور تو نہیں انجام دیا جائے گا۔ جب وہ وعدہ کرتے ہیں اور پورا یقین دلاتے ہیں کہ یہ دونوں سنی صحیح العقیدہ ہیں، گواہان بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں، تبھی فقیر وہاں نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہے، اور اس سے تمام لوگ واقف ہیں۔ اس لیے نکاح پڑھانے کے لیے لوگ میرے پاس کم سے کم آتے ہیں۔ دارالعلوم غیر الہ آباد میں 42 سال تک خدمت تدریس و افتاء پر مامور ہو کر ہزاروں طلبہ کو فارغ کیا، جس میں علماء، خطبہ، مفتیان کرام اور صحافی بھی ہیں۔ آج تک کوئی شرعی شہادت نہیں دے سکا کہ میں نے کسی بدعقیدہ یا صلح کلیوں کا نکاح یا نماز جنازہ پڑھایا ہو۔ وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد دارالسلام اور الہ آباد میں اور دارالعلوم عبدالمدارس میں ایک تو قضاء اور تدریسی خدمات بلا کسی اجرت و معاوضہ کے انجام دے رہا ہے۔ اس مدت میں بھی کوئی شخص شہادت شرعی سے الزامات کو ثابت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ فقیر مسلک اعلیٰ حضرت پر اور مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت و جماعت پر سختی سے عمل کرتا ہے۔ اس لیے بدعقیدوں اور مسلک اعلیٰ حضرت سے حسد کرنے والوں کی نیند حرام ہے، اور طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر مسلمانوں میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خیال ہے کہ 5 الزامات لگائے گئے ہیں۔ جس وقت مدرسین کی تقرری ہوئی، حکومت سے منظوری ملی، اس وقت فقیر انتظامیہ میں تعین نہیں، اس کے الگ کمیٹی ہے جو ادارہ کو چلاتی ہے۔ کسی استاد نے فقیر کے ہاتھ میں اگر کوئی رقم دی ہو تو سامنے آ کر کے وہ شہادت دے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ مدرسین بھی ہمارے ان حاسدوں سے ملے ہوئے ہیں۔ جس نے مجھے کوئی رقم دی ہو، ڈاکٹر معید اللہ فاروقی کی بھتیجی کے تعلق سے مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، یہ بھی جھوٹا الزام ہے۔ بری شریف کے علماء نے کب طلب کیا، یہ بھی مجھے معلوم نہیں، جبکہ میں خود شریف کونسل کا ممبر ہوں۔ خانقاہ افتخاریہ کے اراکین نے چند دنیا دار جو صوفی ملت کے لاکھوں روپے ہڑپ کر گئے، جن کی تصدیق وہاں کے سجادہ نشین و انتظامیہ کمیٹی سے کی جا سکتی ہے،
صوفی ملت کے مریدین نے ان خدامان کو رد کر دیا، ان کے دنیا طلبی کو نقصان پہنچا، وہ بوکھلا گئے۔ آج تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی فتوی پر رقم طلب کی ہو۔ یادگار اسلاف حضرت علامہ مقبول حسین صاحب قبلہ ہر ماہ فقیر سے چاند کے تعلق سے گفتگو فرماتے ہیں، کبھی نہیں فرمایا کہ میں آپ کو عہدے قضا سے معدول کرتا ہوں، یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ فقیر کے عہدے قضا کا انتخاب مرکزی دارالفنون دارالعلوم غیر نماز الہ آباد میں قرب و جوار کے علماء اور دانشوران نے کیا۔ اس میں قاری صاحب کے صاحبزادے مولانا سید رسختو کے نائب قاضی اور فاضل دین مفتی مجاہد حسین صاحب کو مفتی مجاہد حسین صاحب کو نائب قاضی کا انتخاب عمل میں آیا۔ مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ نائب قاضی اول اور قاری رئیس نائب قاضی دوم ہیں۔ اس لیے عہدے قضا سے معدول کرنا ابھی قاری صاحب کے دائرے اختیار میں نہیں، بلکہ اس کی ایک کمیٹی ہے جنہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ پھر بھی میں قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر مجھے پسند نہیں کرتے تو اپنے کسی دوسرے قاضی کو نامزد کر سکتے ہیں۔ جو پرچہ میرے خلاف کچھ مسجدوں میں پہنچایا گیا اس کا فردی ہونا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نہ اس پر کسی کا نام ہے، نہ پتہ ہے، نہ مہر ہے، نہ موبائل نمبر ہے۔ اس لیے میں مساجد سے گزارش ہے کہ اگر انہیں نامعلوم افراد نے کوئی لفافہ دیا ہے تو اس کو فرضی سمجھا جائے، ورنہ کل میدان قیامت میں انہیں بھی اس کا جواب دینا ہوگا کہ جھوٹے الزامات کے ذریعے جو خطوط آپ تک پہنچائے گئے آپ نے اس کا اعلان کیوں کیا۔ عزت و ذلت پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ میرے حاسدین جو میرے دینی کاموں سے انتہائی خلیش رکھتے ہیں، شہر الہ آباد میں جامعہ دارالسلام اتنا بڑا ادارہ، دارالعلوم مدارس جہاں ہزاروں لوگوں کی نمازیں بدعقیدوں کے پیچھے پڑھنے سے برباد ہوتی ہیں، ان دونوں اداروں نے ان ہزاروں لوگوں کی ایمان کو بچایا۔ اب اس کے پیچھے حاسدین کو میں یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس خدا کی سے ڈریے جس نے ہمیں اور آپ سب کو اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، کہ کل میدان محشر میں بھی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ خالی دنیا ہی نہیں ہے۔ میں اپنے ایسے تمام حاسدین اور دشمنوں کے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرا پروردگار ایسے حاسدین اور معاندین اور دشمنوں کو انشاءاللہ دنیا میں بھی ایسی سزا دے گا جو لوگوں کے لیے باعث عبرت ہوگی۔ علماء کی عزت و آبرو سے کھیلنے والے کون ہوتے ہیں یہ اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں مسلمانان الہ آباد اور مضافات الہ آباد سے گزارش کرتا ہوں آپ حضرات کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ فقیر کے تعلق سے کبھی بھی کوئی الزامات آپ تک پہنچیں تو اس سے فقیر سے ڈائریکٹ رابطہ پیدا کر لیں اور اس کی صفائی حاصل کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق احمد شریفی، خادم افتاء و تدریس و قضا، جامعہ دارالسلام جے کی آشیانہ، کریلی، الہ آباد۔